السلام علیکم. آج ہم 8ویں جماعت کی 13ویں دن کی ایکٹیویٹی برج کورس کی کرنے جا رہے ہیں، جس میں تاریخ کو ہم حل کریں گے. اس میں پہلا سوال ہے، حکومت کے انتظام کی سہولت کے لیے مہاراج نے اشٹ پردھان منڈل تشکیل دیا. اس میں کتنے شعبے تھے؟ اس میں حکومت کے نظام کی سہولت کے لیے مہاراج نے جو اشٹ پردھان منڈل تشکیل دیا اس میں کل 8 شعبے تھے. سوال نمبر 2 ہے، بھارت کے تینوں افواج کے نام لکھیے. تو تینوں افواج کے نام ہیں بحری فوج، فضائی فوج اور بری فوج. اب ذیل کا تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے. اس میں شیواجی مہاراج کی زراعت سے متعلق حکمت عملی کو لکھنا ہے. اس میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ لکھیں گے، شیواجی مہاراج نے کسانوں کی مفاد کو اہمیت دی. نمبر 2 پر لکھیں گے، انا جی دتو کو زمینوں کے محصول کی ذمہ داری سونپی. نمبر 3، قدرتی آفات، بارش کی کمی، قحط کی صورت میں اور اگر دشمن کی فوج نے کھیتوں کو تباہ برباد کر دیا ہو تو کھیت کے لگان اور دیگر محصول میں رعایت اور سہولت دی. چوتھے نمبر پہ لکھیں گے، انہوں نے حکم دیا کہ مصیبت کے وقت کسانوں کو بیل کی جوڑیاں، ہل اور عمدہ قسم کے بیج مہیا کیے جائیں. سوال نمبر 2 ہے، شیواجی مہاراج کی فوج کے پیدل دستہ اور گھوڑ سوار دستے تھے. ان دونوں دستوں سے متعلق آپ کو جو معلوم ہے اسے لکھیے. اب دیکھیں گے ہم لوگ پیدل دستہ. پیدل فوج میں حوالدار، جملے دار وغیرہ افسران ہوا کرتے تھے. گھوڑ سوار دستے میں 2 طرح کے گھوڑ سوار یعنی شیلدار اور بارگیر ہوتے تھے. کچھ قلعوں کی تصاویر دی گئی ہے. پہلا سوال ہے، شیواجی مہاراج کے سوراج میں تقریباً 300 قلعے تھے. ان میں سے کچھ قلعے ذیل میں دیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے نام لکھیے. پہلے نمبر کا جو قلعہ تھا، قلعہ ہے رائے گڑھ کا قلعہ. دوسرے نمبر کا قلعہ پدم درگ کا قلعہ. تیسرے نمبر کا قلعہ پنہالہ کا ہے اور چوتھا نمبر قلعہ سندھو درگ. پانچواں نمبر جنجی کا قلعہ. اب سوال نمبر 2 ہے، ذیل میں قلعوں کی قسمیں دی ہوئی ہیں، ان سے متعلق معلومات لکھیے اور مثال کے طور پر قلعوں کے نام بھی لکھیے. اس میں پہلا ہے سمندری قلعے. سمندری قلعے میں مغربی ساحل پر سدھیوں، پرتگالیوں اور انگریزوں کی چوکیاں تھیں. ان سے ٹکر لینے کے لیے مضبوط سمندری قلعے کا ہونا ضروری تھا. اس مقصد سے شیواجی مہاراج نے سمندری قلعے تعمیر کروائے. اس میں پدم درگ اور سندھو درگ جیسے قلعے تعمیر کروائے. پہاڑی قلعوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں پر قابو پانا اور ان پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ توڑنا اور کونڈانا کے قلعے تعمیر کیے. اب غیر متعلق لفظ تلاش کیجیے. اس میں پونا، سوپا، چاکن اور بنگلورو. تو اس میں غیر متعلق لفظ ہے بنگلور. دوسرا ہے پھلٹن کے جادھو، جاولی کے مورے، مدھول کے گھوڑ پڑے، واڑی کے ساونت. غیر متعلق لفظ ہے پھلٹن کے جادھو. تیسرا ہے تورنا، منبدیو، سنہ گڑھ اور سندھو درگ. غیر متعلق لفظ ہے سندھو درگ. آپ کو کیا سمجھا؟ مذکورہ بالا عملی کام کرنے پر آپ کو سوراج کا قیام اور سوراج کا انتظام اس اسباق سے کیا سمجھا، اسے مختصراً لکھیے. جواب میں لکھیں گے، مسلسل 30 برسوں کی محنت اور کوششوں سے سوراج قائم ہوا تھا. سوراج کے انتظام کے لیے اشٹ پردھان منڈل قائم کیا گیا. زراعت سے متعلق حکمت عملی بنائی گئی. دیہاتوں کو خود کفیل بنایا گیا. صنعت و حرفت کو ترقی دی گئی. فوجی انتظام کی طرف خصوصی توجہ دی گئی. قلعوں کو خاص اہمیت دی. عوام کے مفاد کی فکر کرنے والا حکمراں تھا. ایک جدول دیا گیا ہے. شیواجی مہاراج نے جو اشٹ پردھان منڈل یعنی مجلس وزراء بنائی تھی اسے مکمل کیجیے. یہ ہماری کتاب میں 7ویں کی کتاب میں صفحہ نمبر 29 پر جدول دیا ہوا ہے، وہ مکمل کریں گے. آخری سوال ہے، شیواجی مہاراج نے بحری بیڑا قائم کرنے کی جانب توجہ کیوں دی؟ جواب میں لکھیں گے،
بھارت کے مغربی ساحل پر گوا کے پرتگالیوں، جنجی کے سدھی، سورت اور راجاپور کے انگریزوں کی بالادستی تھی۔ یہ دشمن سوراج کی توسیع کے کام میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کیا کرتے تھے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان دشمنوں سے مغربی ساحل کی حفاظت کرنے کے مقصد سے شیواجی مہاراج نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔